والد صاحب کی اچانک بیماری، دوا مہنگی اور جیب خالی، یہ سب کچھ ناصر کے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے سب سے قریبی دوست جمال کو فون کیا کہ میرے ابو سخت بیمار ہیں اور میرے پاس اس وقت دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جمال نے ہمت بندھائی، کچھ کرتا ہوں۔ ناصر نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون کیا تو موبائل بند جا رہا تھا۔ بار بار کی کوشش کے بعد بھی رابطہ نہ ہوا تو ناصر سوچنے لگا کہ بڑا دم بھرتا تھا دوستی کا۔ آج دوستی نبھانے کا وقت آیا تو جھوٹا دلاسا دیا، پھر فون ہی بند کر دیا۔ سب مطلبی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ خیالوں کا ایک سیلاب تھا جو اس کے دل و دماغ سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ گھر سے نکلا کہ کہیں اور سے رقم کا انتظام ہو جائے۔ ناکام کوششیں کرنے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو والد صاحب سکون سے سو رہے ہیں۔ ان کے سرہانے دوائیوں کا پیکٹ رکھا ہوا ہے۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں اس نے چھوٹے بھائی سے پوچھا، یہ دوائیاں کون لایا؟ آپ کے دوست جمال آئے تھے، مجھ سے دوائی کی پرچی مانگی اور تھوڑی دیر بعد یہ دوائیاں دے گئے، بھائی نے جواب دیا۔ ناصر کافی فاصلہ طے کر کے جمال کے گھر پہنچا کہ پتہ تو چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا، میں نے بعد میں آپ کو بہت فون کیے مگر فون بند تھا۔ جمال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بتایا کہ اتفاق سے میرے پاس بھی اس وقت اتنی رقم نہیں تھی، لہٰذا میں نے وہی موبائل بیچ دیا اور آپ کے والد صاحب کی دوائی خرید لایا۔ یہ سن کر ناصر کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ میرا دوست مجھ سے اتنا مخلص ہے، اور افسوس میں اس کے بارے میں کیسی کیسی بدگمانیاں کرتا رہا۔ سبق: اس فرضی حکایت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو بات بات پر بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدگمانی محبت و الفت کو بغض و عداوت میں بدل سکتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی تعلقات میں ایسا کھنچاو آ جاتا ہے کہ بھائی کی اپنے سگے بھائی سے نہیں بنتی، میاں بیوی ایک دوسرے سے تنگ آ جاتے ہیں، ساس بہو میں ٹھن جاتی ہے، جس کی وجہ سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور رشتے بکھر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اردو نگری 86 کو لائک اور سبسکرائب کرکے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔